اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرما کے بھیجا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ آپ کے دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بزرگوں کے ادوار میں، ان کے دور حکومت میں اللہ کریم نے اسلام کو بے پناہ فتوحات عطا فرمائیں، اور ان فتوحات میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کی فتح بھی تھی۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو معراج کی رات سرکار نے جن کی امامت کروائی، اور جو آپ کی زیارت کے لیے اور وعدہ الہی کے وفا کرنے کے لیے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے کے لیے بیت المقدس میں حاضر تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر تھے اور آپ پہ ایمان لانے کے لیے حاضر تھے، آپ کے پیچھے نماز کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر فرمایا، اور ان کی امامت فرمانے کے بعد آپ آسمانوں اور پھر سدرۃ المنتہا اور عرش اعظم کی طرف اور لامکان کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ کریم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو جو عظمتیں عطا فرمائیں، انہوں نے آپ کے بعد جو فتوحات کی، ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 15 یا 16 ہجری کو بیت المقدس کی فتح بھی تھی۔ اب بیت المقدس کے باسیوں نے، وہاں کے عیسائیوں نے یہ فرمائش کی کہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے آئیں تو ہم بغیر لڑے ہوئے، بغیر جنگ کیے ہوئے بیت المقدس کی چابی جو ہے آپ کو پیش کر دیں گے۔ آپ کو گزارش کی گئی تو آپ تشریف لائے۔ بات بہت طویل ہے، آپ سب حضرات نے بارہا دفعہ سنی ہوئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان سے آئے کہ آپ کے ساتھ ایک خادم تھا اور آپ تھے، کوئی آپ کے ساتھ لاؤ لشکر نہیں تھا، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی ہٹو بچو نہیں تھا۔ بڑا مبارک سفر فرمایا، کبھی آپ سوار ہوتے تھے، کبھی خادم سوار ہوتا تھا، آپ مہار پکڑتے تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ جب بیت المقدس قریب آیا، جہاں آپ کے استقبال کے لیے تمام مذاہب کے لوگ کھڑے تھے، سردار کھڑے تھے اور ان کے سپہ سالار کھڑے تھے، جب وہ قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہار پکڑنے کا وقت تھا۔ خادم کو سوار کیا، خادم نے عرض کی بار بار کہ آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں، تو فرمایا نہیں، جو بات تمہارے ساتھ طے ہوئی تھی اسی پہ عمل ہوگا۔ دور سے دیکھنے والوں نے پوچھا مسلمانوں کے سپہ سالار کو کہ یہ تمہارے امیر المومنین ہیں جو سوار ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے امیر المومنین وہ ہیں جنہوں نے مہار پکڑی ہوئی ہے، اور جو سوار ہے وہ ان کا خادم ہے۔ ایسے شاندار ماضی رکھنے والا دین اسلام، اور ایسی عظیم ہستیاں جن کی تاریخ عالم مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، جن کی برکت سے اللہ نے بیت المقدس فتح فرمایا۔ پھر بعد میں آہستہ 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 جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور اس پہ پھر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، تو پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے ایک دفعہ دوبارہ بیت المقدس پہ پھر مسلمانوں کو اللہ کریم نے فتح نصرت عطا فرمائی، اور پھر مسلمانوں کے زوال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوئی، آہستہ آہستہ جو مسلمانوں نے اپنے علاقے گنوائے، ان میں یہ بھی تھا کہ
یہود و نصارہ نے مل کے سازش کی اور اس علاقے میں جو فلسطینیوں کا علاقہ تھا اس میں ایک ناجائز بچہ دیا جس کا نام اسرائیل رکھا، اور یہاں لالا کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو آباد کیا جو در بدر تھے۔ انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کی گستاخیاں، بے ادبیاں، نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا اور اس کی وجہ سے وہ در بدر ہو گئے۔ ان کو فرمایا گیا تھا کہ تم ذلیل و رسوا ہو کے پھرتے رہو گے، تو ان قوتوں نے سب نے مل کے ان کو ایک جگہ ایک آبادی بنا کے، ایک ملک بنا کے دے دیا اور دنیا جہان سے وہاں لالا کے یہودیوں کو آباد کیا۔ اگر بات یہاں تک ہی رہتی تو شاید قابل قبول ہوتی، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ فلسطینیوں کی زمین پہ بھی قبضہ کیا، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پہ بھی قبضہ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ فلسطینیوں پہ ظلم شروع کر دیا، اور وہ ظلم بڑھتے بڑھتے اب تو اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، ضعیف، خواتین، بیمار آئے دن ان کے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، اور اقوام عالم اس پہ بالکل خاموشی، چپ سادھ کے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اسرائیل کا نام لیتے ہوئے۔ یہاں کبھی کبھی الحمدللہ پاکستان سے اور کچھ اسلامی ممالک سے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھتی ہے، اور بیت المقدس کے دوبارہ حصول کے لیے آواز اٹھتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں عطا فرمائیں ان میں سے ایک عظمت یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز ادا فرماتے رہے 14 ماہ، اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف بھی آپ رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے آخر وقت تک، اور قیامت تک مسلمان اب بیت اللہ شریف کی طرف، حرم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے حضور کو امام القبلتین بھی کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر جو دونوں قبلوں کے امام تھے۔ تو وہ بیت المقدس جو ہمارے لیے بڑی عظمتوں کا حامل مقدس مقام ہے، اس پہ بھی یہودیوں نے قبضہ کیا اور فلسطینیوں کی زمین پہ بھی قبضہ کیا۔ پاکستان میں الحمدللہ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی دینی جماعتیں اسرائیل نامنظور اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے آواز بلند کرتی رہتی ہیں۔ ٹرمپ نے، امریکی جو سابق صدر تھے، انہوں نے بے حد مظالم کیے اس لحاظ سے کہ نہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، نہ کشمیریوں کا ساتھ دیا، بلکہ اس کے برعکس انڈیا کا ساتھ دیا، اور ادھر بیت المقدس کے مظلوموں کا ساتھ دینے کی بجائے ادھر بھی یہودیوں کا ساتھ دیا، اور کوشش کر کے عرب ممالک پہ دباؤ ڈال کے، پریشر ڈال کے، بہت سارے ان کو لالچ دے کے عرب ممالک جن کی دشمنیاں تھیں اسرائیل سے، ان سے اسرائیل کو تسلیم کروایا کہ اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرو۔ ان میں یو اے ای اور دوسری ریاستیں بھی شامل ہیں، اور باقی جو رہ گئی ہیں ان پہ بھی زور دیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی حکومت میں اس وقت جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وہ بار بار پاکستان کا موقف دے چکے ہیں کہ پاکستان کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا تا وقت کہ فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے تسلیم نہ کر لیا جائے، اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور یہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا، ہمارے حکمرانوں نے اسے بار بار دہرایا ہے، اللہ کرے وہ اس پہ قائم رہیں۔ ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ پاکستان کو اور دیگر اسلامی ممالک کو بھی کسی صورت بھی اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرنا چاہیے جب تک فلسطین بیت المقدس سمیت آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم نہ کر لیا جائے۔ یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی گزشتہ دنوں ریلی کی وہاں کراچی میں، اور ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں روز جلسوں میں موجود تھیں، بلاول اور مریم، وہ دونوں ہی اس ریلی سے غائب ہو گئے۔ نہ بلاول تھا نہ مریم تھیں۔ کیوں غائب ہو گئے یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ یہ دونوں یہ افورڈ نہیں کرتے کہ اسرائیل ناراض ہو جائے، اس لیے کہ ان کی ساری لابیاں جو امریکہ اور یورپ میں انہیں اقتدار دلانے کے لیے کام کرتی ہیں، ان میں اکثر و بیشتر یہودی ہیں۔
ان کے نمائندگان، ان کے لابسٹ اور ان کے لیے کام کرنے والے بھی وہاں یہودی ہیں۔ اگر یہودی ناراض ہو گئے تو ان کی اقتدار میں آنے کی جو رہی صحیح امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ مولانا کو تو استعمال کر رہے تھے اپنے جلسوں، جلوسوں، ریلیوں کے لیے۔ مولانا کو کبھی یہ ساتھ الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے، کبھی مختلف شہروں میں جلسے کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے، لیکن یہ خود وہاں مولانا کے ساتھ اس ریلی میں نہیں گئے دونوں ہی۔ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ مولانا آپ ان کی چوریاں بچانے کے لیے دن رات ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ختم نبوت کے لیے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ریلی کے دو ہی مقاصد بیان کیے تھے کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور اسرائیل نامنظور کے لیے، تو یہ دونوں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ ان کے ساتھ کس لیے کھڑے؟ آپ ان کے ساتھ جلسے جلوس کس لیے نکال رہے ہیں ان چوروں کو بچانے کے لیے دن رات؟ اور میں ویسے آپ سے پیار محبت سے کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ان کو ختم نبوت کے لیے تو سٹیج پہ لائیں۔ اگر یہ آپ کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سٹیج پہ آ جائیں تو فقیر آپ کے ساتھ پی ڈی ایم کی تحریک میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو خود خوف خدا کرنا چاہیے کہ جو ختم نبوت کے لیے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان کے لیے کس اسلام کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں؟ آپ ان کا ساتھ کس ختم نبوت کی حفاظت کے لیے دے رہے ہیں؟ نواز شریف کے دور میں عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، آپ ان کی خوشنودی کے لیے مولانا خاموش رہے۔ آپ کے کارکنوں کو بھی بڑا افسوس ہے، اور دینی جماعتوں کو بھی آپ کے اس کردار پہ ہمیشہ افسوس رہے گا کہ آپ اس وقت نہیں بولے۔ نواز شریف کے دور میں اسرائیل وفود بھیجے جاتے رہے، اسرائیل کے ساتھ سودے بازی کی کوشش کی جاتی رہی، آپ اس کے خلاف نہیں بولے۔ لیکن اب آپ میدان میں نکلے اسرائیل نامنظور کے لیے، اور اس ریلی میں بھی افسوس یہ ہوا کہ جن عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے ان کے خلاف آپ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ آپ نے نہ تو یو اے کے خلاف کوئی بات کی، نہ آپ نے سعودی عرب کے خلاف کوئی بات کی، نہ آپ نے ان ریاستوں کے خلاف جو اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہیں اور جو کرنے جا رہی ہیں۔ اور جہاں یہ کہا گیا کہ کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے ان کے خلاف، تو آپ نے بڑی لمبی چوڑی تقریریں، اور یہودیوں کا ایجنٹ آپ کا حق ہے جو آپ چاہیں کہیں۔ لیکن ہماری خواہش تو یہ تھی کہ آپ ان ملکوں کا نام بھی لیتے جن ملکوں نے جن اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، آپ ان ممالک کا نام بھی لیتے جن ممالک میں ابھی تک قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھا جا رہا ہے، آپ ان جماعتوں کی مذمت بھی کرتے جو قادیانیوں کو بھی اپنا برابر کا بھائی سمجھتی ہیں، آپ ان اقدامات کی مذمت کرتے جو گزشتہ حکومتوں نے قادیانیوں کو سہولتیں دینے کے لیے کیے ہیں، لیکن اس پہ بھی آپ خاموش رہے۔ آپ نے ختم نبوت اور اسرائیل نامنظور کے نام پہ جو ریلی نکالی تھی اس میں آپ نے جو کچھ ارشادات فرمائے وہ ساری دنیا نے سنے۔ کاش آپ دینی جماعتوں کے ساتھ مل کے اسلام کے لیے نکلتے، آپ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلتے، آپ تاجدار ختم نبوت کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلتے، آپ بیت المقدس کی آزادی کے لیے نکلتے، آپ اسرائیل نامنظور کرنے والی ان تمام قوتوں کے خلاف نکلتے جو اس کے حق میں تحریک چلا رہی ہیں، جو اس کو تسلیم کر رہی ہیں اور پاکستان پہ بھی تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں۔ پہلی دفعہ کہ پاکستان نے ان کے ڈو مور کو نو مور کہہ دیا، اب کوئی ڈو مور نہیں ہوگا، اب ہم کسی کے حاشیہ بردار بن کے، کسی کے غلام بن کے اس کی مرضی کے فیصلے نہیں کریں گے بلکہ آزادانہ فیصلے کریں گے۔ اب جب یہ کہہ دیا گیا ہے تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے جو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں ناراض ہو گیا، ہمارے ساتھ فلاں ملک بھی ناراض ہو گیا، ہمارے ساتھ فلاں ملک بھی ناراض ہو گیا۔ کوئی ملک ہمارے ساتھ اگر اس وجہ سے ناراض ہو جائے کہ وہ ہمیں کہے کہ اسلام چھوڑ دو اور ہم کہیں نہیں چھوڑتے تو وہ ناراض ہو جائے، تو آپ کو اس ملک کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یا اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔
اور اپنی اس کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو بحال کرنے کے لیے ان چوروں ڈاکوؤں کا ساتھ چھوڑ کے صرف دین کے لیے نکلنا چاہیے۔ آپ کی ساری سپورٹ، ساری حمایت دینی لوگ کرتے ہیں، اور آپ کو ایک دینی رہنما سمجھ کے آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کے مدارس بھی اور دینی لوگ بھی، آپ کے عقیدے کے جتنے بھی ہیں، آپ کو کم از کم ان کا مان رکھنے کے لیے کہ وہ آپ کو ایک دینی رہنما سمجھتے ہیں، ایسے چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ اور ایسے غلط نظریات والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی میں ہماری، آپ کی، سب کی کامیابی ہے۔ اور آخری میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ بھی ذرا نظر ثانی فرمائیں اور غور فرمائیں۔ حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں، سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، وگرنہ ایک دن جواب تو ہمیں دینا پڑے گا سب کو۔